بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور احکام کو سمجھنے کے لیے دو اہم ذرائع دیے گئے ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسرا حدیث۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس میں دین کی بنیادی تعلیمات اور احکام واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن وہ بنیاد ہے جس پر شریعت کی عمارت قائم ہے۔ دوسرا ذریعہ حدیث ہے، جس سے مراد وہ روایتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی عملی تشریح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی نبوت کے دوران اپنی زبان اور عمل سے یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی کیسے گزاری جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھا۔ صحابہ کرام، صحابیات اور اہل بیت رضی اللہ عنہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اعمال کو نہایت توجہ سے سنتے اور دیکھتے تھے۔ اگر کوئی معاملہ پیش آتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شریعت کا حکم دریافت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے کہ فلاں کام کرو اور فلاں نہ کرو، اور وہ اسے یاد کر لیتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل خود کرتے اور لوگ اسے محفوظ کر لیتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی سے بھی لوگ احکام اخذ کر لیتے۔ ان احادیث کو صحابہ کرام نے یاد رکھا اور کچھ نے انہیں لکھ بھی لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان روایتوں کو کتابوں کی شکل میں جمع کر لیا گیا۔ اس ذخیرے میں امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہم کی کتابیں خاص طور پر مستند سمجھی جاتی ہیں۔ الغرض قرآن مجید اور حدیث وہ دو بنیادی ذرائع ہیں جن سے ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اصول سیکھتے ہیں۔ ان کی پیروی ہی ہماری دین کی تکمیل اور فلاح کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔